السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ 28 فروری کو شروع ہونے والی مڈل ایسٹ کی جنگ مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی اب اپنے چوتھے فیز میں اس کو کس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 28 فروری کو جو جنگ شروع ہوئی وہ 11 اپریل کو ایک MOU کی شکل میں اس میں ایک ٹھہراؤ آیا، ایک سیز فائر آیا، لیکن اگلے ہی 2-3 دن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بلاکٹ لگا دیا۔ یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا جس میں ایک اور نئی حکمت عملی ہمیں نظر آئی فریقین کی جانب سے اس جنگ کو لڑنے کی، اور پھر یہ بلاکٹ بھی جب ناکام ہوا تو پھر یہ تیسرا حملہ ہوا، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اعلان کیا کہ ابھی حملے ہم نہیں کر رہے، حملے روک رہے، تو سمجھا جا رہا تھا کہ شاید جنگ تھم جائے گی۔ اور یہ چوتھا مرحلہ جسے میں کہہ رہا ہوں، اس میں اب سعودی عرب ایران کے ساتھ ایران کی جو پراکسیز ہیں ان کے خلاف نبرد آزما ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر۔ سعودی عرب یہاں پر کیسے اس جنگ میں براہ راست شامل ہوتا ہے؟ جب آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ہو رہی تھی اس دوران یمن سے ایک وفد آیا تھا اور ایرانی طیارہ اس کو لے کر آیا تھا۔ جب وہ ایرانی طیارہ واپس پہنچا، ان کو وہاں پہنچانے کے لیے یا لینے کے لیے پہنچا، تو اس وقت سعودی عرب کی طرف سے اس پر حملہ کیا گیا، اس ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا، جو آپریشن نہیں تھا پہلے، لیکن اس دوران اسے آپریشن کیا تھا یمن اتھارٹیز نے۔ تو اس کے بعد سے باب المندب بھی بند ہوا اور پھر سعودی عرب پر اٹیک ہوئے، اور پھر پاکستان کی طرف سے بھی ایک سخت بیان آیا اور پاکستان نے کہا کہ ہم بھی سعودی عرب کا دفاع، کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے، تو پاکستان بھی بالواسطہ طور پر اس لڑائی میں شامل ہو گیا۔ سعودی عرب باقاعدہ حملے کر رہا ہے، عراق پر حملے کیے، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ فی الحال حملے نہیں کر رہے، تو ایران نے اردن میں حملے کیے ہیں۔ اردن اتھارٹیز کہتی ہیں کہ انہوں نے حملے کو ناکام بنایا ہے، ایرانی کہتے ہیں کہ سینٹ کام کے اثاثوں کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ لڑائی مسلسل شدت اختیار کر رہی ہے، اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چین سے کچھ میزائلز، ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ خریدنے کا معاہدہ ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر چین نے کسی قسم کا ہتھیار بیچنے کی کوشش کی، چین اور رشیا نے ایران کو، تو پھر ان سے بھی ہماری لڑائی ہوگی۔ تو یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس میں ایران اگر اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا ہے تو ایران کی تباہی ایران میں سمجھا جاتا ہے کہ پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی بات مان کے باب المندب کو کھول دیں اور آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول لوز کر دیں، وہاں پر کوئی اور نظام آ جائے، تو یہ ایران کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ایران آبنائے ہرمز کو نہیں کھولتا تو امریکہ کا پیٹرو ڈالر خطرے میں پڑتا ہے، اور اس کے جو عظیم تر معاشی اثرات ہیں وہ امریکہ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو دونوں کے لیے یہ بہت ہی ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے، اور اس میں فریقین جو دوست ممالک، جو میڈیٹرز، جو اس میں سہولت کار تھے سفارتکاری کے، پاکستان سمیت سب بھرپور کوششیں تو کر رہے ہیں، لیکن مستقبل قریب میں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ یہ جنگ رکے۔ یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جنگ جا رہی ہے اور اس کے کیا اثرات آنے والے وقتوں میں ہوں گے اگر فوری طور پر نہیں رکی، ماہرین سے اس پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ محترم جناب GR بلوچ صاحب، سابق سینئر سفارتکار ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، سر بہت شکریہ آپ کا۔ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، دفاعی تجزیہ کار، بہترین تجزیے ہم ایئر کموڈور صاحب کے سنتے ہیں۔ ڈاکٹر منور صاحب، اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اگر اس کا احاطہ آپ کریں تو کیسے کریں گے؟ مسعود رضا صاحب، پہلے تو آپ کو سلام، آپ کی ٹیم کو سلام، محترم خالد چشتی صاحب، انتہائی محترم بلوچ صاحب، اور آپ کے دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام۔ دیکھیے، بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے۔ مڈل ایسٹ کا جو آرڈر ہے وہ تو پہلے ہی کلیپس کر گیا ہے۔ وہ کلیپس کر گیا ہے اس وجہ سے کہ غزہ وار ہوئی، اس کے بعد 12 دنوں کی جنگ اسرائیل اور ایران کی ہوئی، اور اس کے بعد 28 فیب سے لے کر اب تک جو جنگ کا سلسلہ جاری ہے، اس کی وجہ سے یہ آرڈر کلیپس کر گیا ہے۔ مڈل ایسٹ اس وقت مجھے ڈائلیما میں نظر آ رہا ہے، کرائسس میں نظر آ رہا ہے۔ ایک تو US سیکیورٹی گارنٹیز جو ہیں وہ تو برباد ہو گئی ہیں، وہ تو ٹوٹ گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ GCC کا اپنا ایک کوہیسو جو اسٹانس ہے وہ بھی مجھے مسنگ نظر آ رہا ہے۔ GCC ایک ایڈریس کے طور پہ ابھرا ہے، ادروائز ان کا جو نیٹو ٹائپ ایک امیج تھا کہ ان کا پولیٹیکل اینڈ سیکیورٹی ایک کامن اسٹریٹجی ہوگی، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ سعودی عرب، قطر، بحرین، سعودی عرب، قطر اور عمان ایک طرف ہیں، بحرین، کویت اور UAE دوسری طرف مجھے نظر آ رہے ہیں۔
تیسرا یہ کہ اس وقت جو امریکہ اور سعودی جو اسٹرائکس ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ فردر ایسکلیٹ کریں گے اس ٹینشن کو، اس کرائسس کو، بیکاز میرا ہنچ یہ تھا جو میں ایک ہفتے سے یہ بات کر رہا تھا کہ مجھے عراق میں نئی لڑائی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. میرا خیال تھا کہ یہ لڑائی سیریا سے شروع ہوگی اور احمد الشرع کی جو تعریفیں کی جا رہی تھی اسے پمپ کیا جا رہا تھا، اور احمد الشرع کا اسرائیل کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے گھسنا ہے، بیکاز ماضی میں بھی احمد الشرع جس تنظیم سے تعلق رکھتے تھے اسی کو اسی پاپولر موبلائزیشن فرنٹ نے پیچھے دھکیلا تھا. یہ پاسبلٹی تو ابھی بھی ہے ڈاکٹر صاحب، بات ہے یہ پاسبلٹی تو ابھی بھی ہے کہ آگے جا کر وہ جی ایگزیکٹلی جی بالکل، یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، اس کی پاسبلٹی ہیں، لیکن یہ جو سعودی اور امریکن جیٹ فائٹرز کا 16 جگہوں پہ اٹیک کرنا ہے یہ اس کو کمزور کرنا ہے. اچھا وہ کمزور کرنا کیوں ہے؟ میرا خیال ہے لارجر ڈیزائن میں امریکہ تو احمد الشرع کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن سعودی عرب کا یہ انٹینشن نہیں مجھے نظر آ رہا. سعودی عرب کا انٹینشن دوسرا ہے. مجھے لگتا ہے سعودی عرب کا انٹینشن یہ ہے کہ اگر اس وقت زمینی فورسز اترتی ہیں امریکہ کی گراؤنڈ کے اوپر تو دوسرے لفظوں میں عین ممکن ہے کہ اسی ملیشیا کو استعمال کیا جائے بحرین اور کویت کے اندر، تو لہٰذا ان کو پہلے کمزور کیا جائے، جبکہ امریکنز چاہتے ہیں کہ کردوں کو انہوں نے پہلے ویپنائز کیا ہوا ہے، تو لہٰذا کردوں کو یہاں پہ موبلائز کریں اگینسٹ ایران. چونکہ امریکن اپنے بوٹس کو کم اتاریں گے، وہ کیجولیٹی سینسٹیو ہے، اور واشنگٹن میں اس وقت موڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہارڈ پاور اور سافٹ پاور وہ دونوں ناکام ہو گئے ہیں ایران کے بیہیویئر کو تبدیل کرنے کے حوالے سے. اور ایران کے اندر یہ چل رہا ہے کہ جو پرانی اپروچ تھی آیت اللہ علی خامنائی کی یا اس سے پہلے جتنے پریزیڈنٹس خاتمی گزر گئے، رفسنجانی گزر گئے، پزیکشاں گزر گئے، کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے اور نیوکلیر بام نہیں بنایا جائے تاکہ وار ایران کے اندر نہ آئے. اب وہ تو آ گئی ہے وار، تو لہٰذا اب ہمیں اپروچ تبدیل کرنی ہوگی تاکہ کنسیشنز لیے جائیں. ادروائز نیگوسیشن کے ذریعے جتنے وعدے وعید تھے، چاہے جے سی پی او کے ذریعے ہوں یا 14 پوائنٹی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے، وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے. ٹھیک، میں جب واپس آؤں گا تو پھر چین کے کردار کے حوالے سے بھی آپ سے اس پہ بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا اب نئی حکمت عملی امریکہ کی یہ ہے کہ وہ نئے اتحادی نئے گروپس کو گراؤنڈ انویژن کے لیے تیار کرے، اور اس کے لیے یہ بمباری اس وقت عراق میں ہو رہی ہے اور حوثیوں سے تو خیر چل ہی رہا ہے معاملہ، تو کچھ اس طرح کی اسٹریٹجی لگ رہی ہے کیونکہ امریکہ کو تو اس ہاری ہوئی جنگ کو جیتنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو وہ کیسے جیت سکتے ہیں اس کے بغیر کہ گراؤنڈ پر وہاں پر کچھ گڑبڑ کریں وہ؟ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے جنگ تو ڈائیورسیفائی ہوتی جا رہی ہے دن بدن، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کبھی اس کو بند کیا، کبھی دوبارہ شروع کر دیا، کبھی شارٹ ٹرم پیس ہوا. ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے اور ڈاکٹر منور صاحب بھی کہہ رہے تھے بالکل، وہ یہ ہے کہ یوکرین نے جو حملہ کیا ہے ایک بحری جہاز پہ جو ایران کے لیے بقول ان کے اسلحہ لے کر آ رہا تھا روس کا، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ یوکرین نے اپنے آپ کو ایک جنگ میں امریکہ کے سیویئر کے طور پر یا امریکہ کو سپورٹ کے طور پر اپنے آپ کو ڈالا ہے، پیش کیا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ لیسٹ جس کو کہتے ہیں نا کنسیڈریٹ ہیں زیلنسکی کی طرف. جو آج تک اسلحہ دیا گیا ہے یوکرین کو جنگ کے لیے وہ جو بائیڈن نے دیا تھا. F-16-39 کے قریب ان کے پاس گئے ہیں جو آل دو ڈونیٹ کی ہیں ڈینمارک اور نیدرلینڈ اور دوسرے ملکوں سے، امریکہ نے کروائے تھے. تقریباً $125 بلین کا ملٹری ہارڈ ویئر بھی دیا گیا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، وہ تمام کا تمام جو بائیڈن کا دیا ہوا ہے. جب یہاں پہ جنگ انلیش ہوئی تھی ایران کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ جو پیٹریاٹ فائر کیے گئے تھے ان ڈیفینس آف ایران ویپنز، تو وہ تقریباً 2000 پیٹریاٹ فائر کیے گئے تھے پہلے ہفتے میں امریکہ اور اس کے الائز کی طرف سے. اور زیلنسکی نے گلہ کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ میں آپ سے پیٹریاٹ 200 مانگ رہا ہوں، اتنے 2 سالوں سے تو مجھے نہیں دیے، تو 2000 آپ نے ایک ہفتے کے اندر ایکسپینڈ کر دیے. تو زیلنسکی کو ریلیونس چاہیے تھی. آپ کو یاد ہوگا زیلنسکی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کہا تھا کہ یو آر آؤٹ آف کارڈز ناؤ، یو ہیو نو لیفٹ آپشنز، کہ آپ کمپرومائز کریں. تو اب ان کو یہ چاہیے، وہ چاہتا ہے بنیادی طور پر اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے. یوکرین کے جو زیلنسکی ہے ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ امریکن کو اس وقت ریسکیو ڈھونڈ رہے ہیں، فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اگر میں یہ ایران کی جنگ اپنی طرف اٹریکٹ کر لوں تو اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو
زیلنسکی ریلیونس ہو جائیں گے اس کی. نمبر 2 یورپ اور تمام جو ویسٹ اور نیٹو اور امریکہ سمپتھائز کرے گا کہ میں نے ایران کو کنفرٹ کیا, لیکن اس کے اندر پھر ایک ڈینجر اٹیچ ہے, پھر بائی ڈیفالٹ شاید روس بھی آ جائے اس کے اندر, وہ اور زیادہ ڈائیورسفائی ہو جائے گی. ہاں ایک شعبہ ہے جس کے اندر امریکہ چاہتا ہوگا کہ یوکرین سے بات چیت کرے, اور وہ ہے اینٹی شاہد ڈرون ٹیکٹکس بھی, اور اینٹی شاہد ڈرون جو اس نے ڈرون کاؤنٹر ڈرون سمجھے بنائے ہوئے ہیں جو یوکرین نے, وہ انتہائی سستے ہیں, وہ شاید اس سے بھی کوئی 4-5 گنا کم پرائز پہ اس نے خود ڈیولپ کیے ہیں. شاہد ڈرون کو انٹرسپٹ کیا جس کو اپ گریڈڈ کر کے روس نے فائر کیا تھا ان کے اوپر. تو امریکہ کو یہ ٹیکنالوجی کی پریشانی ضرور لگ رہی ہے کہ ایران نے اپنے لیے جنگ کو بہت سستا کیا ہوا ہے, امریکہ کے لیے بہت مہنگا کیا ہوا ہے. اور آپ کو آخر میں بات کرتے یاد کراتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک نے بھی یوکرین سے رابطہ کیا تھا کہ ان کو اینٹی شاہد ڈرون کو سسٹم دیے جائیں تاکہ وہ جو ایران سے آنے والے ڈرون سے بچے. تو میرا خیال ہے کہ اوور آل پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ اس کو ڈائیورسیفائی کیا جائے. ذرا بیک کریں, اسرائیلی فیکٹر نتن یاہو نے تقریباً 17واں دورہ کیا ہے اپنے, جو اگر 1996 سے لے کر آج تک ان میں لایا جائے 7 تو اس ٹینیور میں ان کے وزٹ ہو گئے, جس کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ زور اسی پہ لگایا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ آپ کسی طرح اٹیک کریں. اور لاسٹ بات یہ ہے وہ نہیں چاہتے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ایران کو اتنا مضبوط چھوڑ دیا جائے, اور ظاہر ہے وہ ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور ایک لیگیسی کا پوائنٹ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے. تو آئی تھنک یہ فلوئڈ ڈائنامکس ہیں, آنے والے وقتوں میں کلیئر ہوگا کہ ایران کس طرح فیصلہ کرتا ہے. اور ایران نے بہت اچھا کیا, میں لاسٹ نوٹ ایڈ کروں کہ ایران نے بہت اچھا کیا جو یوکرین کے شپ پر جب اپنے اٹیک کیا تھا یوکرین کے ان کے, تو اس نے ریٹیلیٹ نہیں کیا, کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ ٹریپ ہو سکتا تھا ایران کے لیے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے, اور ظاہر ہے وہ اسرائیل کی بھی وہی ایک قسم کی منشا پوری ہو جانی تھی, اور یوکرین کی بھی ایک اسٹریٹجی میں ٹریپ میں آ جانا تھا کہ کسی طریقے سے ایران ڈیلیوٹ کرے اپنے آپ کو, کیسپین سی کے اوپر سے فائر کرے وہ لوگ. ٹھیک, تو جنرل بلوچ صاحب یہ ڈیولپ ہوتی ہوئی جو جنگ ہے دونوں طرف سے کارڈز بہت سنبھل کے کھیلے جا رہے ہیں. جیسے ابھی ایئر کمانڈر صاحب نے کہا کہ چین نے ایران نے یوکرین پر ریٹیلیٹ نہیں کیا, اچھا کیا, لیکن سعودی عرب شامل ہو گیا, پاکستان کا معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ, بالواسطہ طور پر پاکستان بھی اب شامل ہے, چین ہتھیار دے رہا ہے, روس ہتھیار دے رہا ہے, یہ دونوں ممالک بھی شامل ہیں پہلے سے, لیکن اب زیادہ ان کا کردار سامنے آ رہا ہے, نام سامنے آ رہا ہے. پھر عراق میں حملے, اردن میں بھی حملے ہو رہے ہیں, امریکہ مڈل ایسٹ کے کئی ممالک سے نکل چکا ہے, جنگ کا میدان وسیع ہو گیا ہے. کیا یہ جنگ نہیں رکی تو عالمی جنگ کی طرف جاتا معاملہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ عالمی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے, چونکہ جنگ کو آپ ڈیفائن کس سے کرتے ہیں, اس کے اثرات سے کرتے ہیں کہ جانی, مالی یا معاشی طور پہ کیا نقصان ہو رہا ہے اور کس لیول کا ہے. اب جانی نقصان محدود ہے, یس, ایران اور مڈل ایسٹ کے درمیان اور امریکہ کے, کیونکہ وہ, اور اسرائیل پرہیپس, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی محاذ پہ ہیں. جہاں تک اسٹریٹجک ری الائنمنٹ, وہ یقینی طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, چائنا کس طرف جا رہا ہے, رشیا کس طرف جا رہا ہے. جہاں تک معیشت کے اثرات کا تعلق ہے, وہ پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے, اور دہانے پہ کھڑی ہے جہاں پہ ہم کہیں گے کہ ایک ورلڈ وائڈ جو ہے بڑی ریسیپشن آئے گی, یا بہت بڑا معاشی اور انرجی جو ہے وہ کرائسس آنے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران پرابلی ان تمام نتائج کو دیکھ رہا ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایران اب بڑی جنگ ضروری نہیں کہ فرنٹ پہ ہی کھیلے, لیکن اسی طرح سے ریزسٹنس کے ساتھ, اسی طرح برداشت کی جنگ. میں نے کہیں پہلے بھی کہا تھا کہ جنگ ہے ایران کی قوت برداشت میں اور امریکہ کے نقصان پہنچانے کے کیپیسٹی میں. تو اب سوال ہے کہ کہاں تک, اور اس کے اثرات ہیں, دونوں طرف سے اثرات ہیں. وہ جو نقصانات ہوتے ہیں امریکہ کی بمباری سے یا اس کے ایکشن سے, اور ساتھ ساتھ جو ایران اس کے ریٹیلیشن میں کرتا ہے. اب اس میں ایک پوائنٹ میں کرتا چلوں جو کہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ کو ایران اتنی آسانی سے واک آؤٹ کرتے ہوئے چھوڑے گا اس کے ٹرمز پہ. دیٹ از ناٹ پاسبل. اور یہاں پہ آ کے نقطہ اٹکتا ہے کہ امریکہ جو اپیرنٹلی پرسپشن کی وار ہار چکا ہے, وہ اپنے ٹرمز پہ ایک نوشن آف آنریبل لے کے واپس جانا چاہتا ہے. صرف پرسپشن نہیں, یہ پیٹرو ڈالر کی بھی جنگ ہار چکا ہے نا, کیونکہ اگر ہرمز پر ایران بیٹھا ہوا ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی ہارنے کا نہیں, وہ ہم ڈیفینیٹلی نہیں مسعود صاحب کہہ سکتے. ابھی بہت سارے اس میں
ویریبلس ہیں, بہت ویریبلس ہیں. اٹس ٹو ارلی ٹو پروناؤنس ججمنٹ آن دیٹ. واٹ یو کین سے کہ یہ ایک اچھا اسٹیج تھا ایک بڑی طاقت کو, جس نے غلط جنگ میں, اور خود بھی کہہ چکے ہیں کہ غلط جنگ تھی, ان کا وائس پریزیڈنٹ کہہ چکا ہے, یہ خود کہہ چکے ہیں. اب اس سے واک آؤٹ ہونے کی بہت اچھا چانس تھا. لیکن اس میں کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں کہوں گا میں ایز اے اینالسٹ. آف کورس اسرائیل جو ہے وہ اسپائلر رہا ہے, لیکن ایران بھی پیراڈاکسیکلی انیبلر رہا ہے کہ یہ جنگ چلی جائے, چونکہ اس نے برداشت کا جو پہلا جب معاہدہ سائن ہوا ہے, ڈاکومنٹ سائن ہوا ہے, اس کے بعد ہم سب کی یہی امید تھی کہ ایران اس اپنی جیت کو سمیٹے گا اور پھر اگلے کی تیاری کرے گا. لیکن وہ وقفہ نہیں دیا ایران نے. اس اسٹریٹجی سے مجھے اختلاف ہے ایز اے اینالسٹ, ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ وار. لہٰذا یہاں پہ آ کے غلطی کر چکا ہے ایران. اب اس غلطی کو وہ ریکٹیفائی کرے گا, یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب غلطی بڑی ہوتی ہے تو آپ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہو, اور آج ہم جو ایسکیلیشن دیکھ رہے ہیں اور جو پاسبلٹیز دیکھ رہے ہیں اور مزید ایکسپینشن کی اور انٹینسٹی کی, جس میں رول آؤٹ نہیں کر رہے 3 بڑے خطرناک آپشن کہ کسی طرح سے وہ ریگ ٹیگ صرف ملیشیا نہیں آئیں گے, وہ ان کے بھی انہوں نے انفیکٹ اپنی جو ان کے جو ہے نیول فورسز, پیرا ٹروپرز کی کوئی فورس ہے وہ بھی جمع کی ہے, اور بلکہ there is a talk of extra-atomic kind of a nuclear blast in the atmosphere, جو کہ انسانوں کو اثر نہیں کرے گا, بلڈنگز کو نہیں کرے گا, لیکن ان کا پورا جو نظام ہے, جو بجلی کا گرڈ ہے, ان کے کمیونیکیشن ہے, ان کی مشین ہے, ان تمام کو ناکارہ کر دے گا. لیکن اس کے اثرات علاقے پورے میں جائیں گے, لہٰذا اس سے وہ اجتناب کر رہے ہیں. لیکن مجھے خطرہ بہت زیادہ ہے کہ کوئی ضرب بہت زیادہ ایران کو آ سکتی ہے اس جنگ میں, جس سے پھر دوبارہ 5ویں یا 6ٹھے مرحلے کے لیے ایران کو جلدی ابھرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خطرہ انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے, لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, تو ڈاکٹر منور حسن صاحب آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر منور حسن صاحب کہ کوئی نیوکلیر اٹیک ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو بات ہے کہ ایران نے موقع نہیں دیا, تو ایران کو موقع ملا تھا کہ وہ کوئی سنبھل سکتا, یا وہ یہ جو غلطی کی بات ہو رہی ہے ذرا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد مجھے بتائیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ ایران کو سنبھل جانا چاہیے تھا, اور جو اسے مل رہا تھا وہ اس کو لے لینا چاہیے تھا, اور ایران نے غلطی کر دی ہے دوبارہ سے ایسکلیٹ کر کے, اور جب وہ جہاز گزر رہے تھے آبنائے ہرمز سے تو ان کو گزرنے دیا جاتا, ان پہ اٹیک نہ کرتا. تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی چین کی اور روس کی بات ہوئی ہے, کتنی دور آپ دیکھ رہے ہیں چین اور روس کو؟ اگر یہ نیوکلیر کی بات ہوتی ہے یا بوٹس آن گراؤنڈز کی بات ہوتی ہے, پیرا ٹروپرز اترتے ہیں, تو کیا یہ دونوں ملک جو ہیں پیچھے رہ پائیں گے اس جنگ میں براہ راست شامل ہونے سے؟ ڈیوڈ ہاسٹ کے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ولی نصر نے ڈیبیٹ کرتے ہوئے جو ایرانی پوزیشن ہے اس کو ذرا ایکسپلین کیا ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ جو آیت اللہ علی خامنہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, اور جو جتنے پریزیڈنٹس گزرے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیگوسیشن اور ڈپلومیسی کے ذریعے سے کبھی بھی امریکہ سے اپنی ڈیمانڈ آپ نہیں منوا سکتے, اور اگر اسٹیٹ آف ہرمز کو کے دوسرے روٹ کو وہ ریکگنائز کرتے تو اس طرح انٹرنیشنل جو ٹیل کی مارکیٹس ہیں وہ فل ہو جاتی, الٹرنیٹیو روٹ اسٹیبلش ہو چکا ہوتا, اور ایران کے کا لیوریج اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر ختم ہو جاتا, یعنی اس کے پاس وہ گارنٹی نہیں ہوتی جس سے وہ آنے والی جنگوں کو روک پاتا. دوسری بات یہ کہ امریکہ ٹیکٹیکل ویپن استعمال کر سکتا ہے, لیکن تھوڑا سا مجھے فرق نظر آتا ہے. ہیروشیما ناگاساکی کے وقت میں کسی کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں تھی, یہ ویپن ٹیسٹ کرنا مقصود بھی تھا, رشیا کو ایٹ ڈسٹنس رکھنا بھی ضروری تھا, اور فارمر سوویت یونین کو ایک میسج دینا بھی ضروری تھا, تو لہٰذا اس وقت یہ ویپن استعمال ہوا. اس وقت امریکہ کی مختلف جس طرح کی اپوزیشن آ رہی ہے اس وار کے خلاف, اور جس طرح کا انٹرنیشنل اوپینین ہے اور الائز کا پیچھے ہٹنا ہے,
میں نہیں سمجھتا کہ نیوکلیر ویپن کا استعمال اتنا آسان ہوگا. پھر ایران کی ٹیریٹری بڑی پھیلی ہوئی ہے اور ایران اس کو ڈائجسٹ کرے گا اگر آپ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن بھی استعمال کریں گے. پھر ادھر بلڈ بات ہوگا. دوسری بات میں یہ بتاتا چلوں کہ رشیا اور چائنا پہ آنے سے پہلے کہ پاکستان کا یہ ڈیفنس پیکٹ جو سعودی عرب کے ساتھ ہے یہ بار بار ذکر ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا جو ڈیفنس پیکٹ ہے نا وہ ڈیفنسو نیچر کا ہے, وہ آفنسو نیچر کا نہیں ہے. ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہمارا موقف ہے اور اب تک آیا ہے اور بہت اچھا آیا ہے کہ ہم بینگ اے نیوٹرل کنٹری مسلم دنیا کے اندر اپروچ ماں کریں اور ایون امریکہ اور ایران کے درمیان میں برج بنے. ماضی میں بھی ہمارا یہ کردار تھا, آج بھی ہمارا یہ کردار ہے, اسی کو ہمیں کنٹینیو کر کے چلنا چاہیے. آ جاتے ہیں رشیا اور چائنا کے ایشو کے اوپر, تو رشیا اور چائنا انڈائریکٹلی مدد تو کر رہے ہیں اور وہ کبھی بھی ایران کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, بیکاز اس وقت ایک ڈینائل زون ہے, ایک زون آف کنفرمیشن ہے. زون آف کنفرمیشن کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہاں مڈل ایسٹ میں آپ کو ڈائلیما نظر آ رہا ہے. تو ڈینائل زون میں جو ان کا ایک بڑا اسٹنچ پارٹنر ہے اس کو وہ تنہا کیسے چھوڑیں گے, بیکاز اگر آج ایران کلیپس کرتا ہے تو کل کو باری ان کی آئے گی. لاسٹ میں ایک پوائنٹ کہوں اور اس کے بعد ڈیبیٹ کو پھر آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں میری نظر میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, ایران یہ لاسٹ ڈیفنس لائن ہے سعودی عرب کے لیے, ترکیے کے لیے, مصر کے لیے, پاکستان کے لیے. بیکاز نفتالی بینٹ کے بیانات, نیتن یاہو کے بیانات آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پہ نفتالی بینٹ نے ایک ریسنٹلی اور انٹرویو دیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اکنامک انٹرڈیپینڈنس قائم کریں بغیر کہ سعودی عرب کی ڈیمانڈ مانے کہ فلسطین کا ایک وائبل اس کا روڈ میپ دیا جائے. تو میرا خیال ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کر رہے ہیں. ایران کو بھی اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا چاہیے اور پاکستان کو اسٹرکٹلی نیوٹرالٹی کو قائم کرتے ہوئے جو اپنی ایفرٹس ڈال رہے ہیں کہ اس کو مینیج کرے. بیکاز پاکستان کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ سعودی عرب کے ساتھ ہے, قطر ہے, پھر کویت ہے, اس کے ساتھ یو اے ای بھی ڈیمانڈ کر رہا تھا ماضی میں, ترکی اور ایجپٹ. تو میرا خیال ہے وہ پوزیشن پاکستان فل کرنے جا رہا ہے جو کہ رشیا اور چائنا نہیں کر سکتے, بیکاز رشیا اور چائنا کے تعلقات سب کے ساتھ ہیں. ان کی پوزیشن زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے بنسبت امریکہ کے, جو ایران ورسز اینٹائی ایران فورسز کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا تھا. یہ چائنا اور رشیا یہ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ جس سینیریو کا آپ نے ذکر کیا پاکستان جو رول پلے کرنے جا رہا ہے یہ تو پوسٹ یو ایس ہی ممکن ہے نا. تو ہم یہ سمجھیں ایئر کمانڈر صاحب کہ اب یو ایس کے بیسس تو یہاں سے نہیں, وہ اردن چلے گئے, انہوں نے اپنے جو محبوبی رینج سے باہر نکال لیے, تو اب یہ گیپ پاکستان فل کرنے جا رہا ہے اور یہ خطے سے امریکہ کی نکلنے کی ایک نشانی ہو سکتا ہے. مسعود صاحب ابھی تو یہ جلدی ہوگا کہنا کہ پاکستان ویکیوم فل کرنے جا رہا ہے, کیونکہ ایک ایلیمنٹ آف ریئلزم تو ضرور ہے مڈل ایسٹ کے ممالک میں کہ امریکن جو اڈے تھے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ ہونے کی یا پوزیشن آف کانفیڈنس ہونے کی بجائے وہ اٹ سیلف ایک لیور کرنے کے لیے استعمال ہو گئے اور اٹ سیلف وہ ایک ٹارگٹ بن گئے اور ایک ایلیمنٹ آف لیجیٹمیسی آیا ایران کے پاس, یہ سمجھتے ہوئے کہ کیونکہ ان بیسس پر وار ایفرٹ جنریٹ ہو رہی ہے میرے خلاف اور ظاہر ہے وہ امریکہ تک پہنچ نہیں پاتا, تو وہ ایسے اڈے جن پر آلموسٹ امریکن کا کنٹرول تھا اور جیسے میں نے کہا ایفرٹ جنریشن میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے, تو وہ اس نے سمجھا کہ میری ایلیمنٹ آف لیجیٹمیسی ہے. لیکن وہ جو سوورینٹی بریچ ان عرب ممالک کو محسوس ہوئی وہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم ضرور ہے اور ظاہر ہے لوگوں میں بھی اویئرنیس آئی, حکمرانوں میں بھی آئی ہوگی کہ بجائے یہ کہ بیسز ہمیں ڈیفینڈ کرتے وہ ایک لائبلٹی بن گئے ایسٹ کی بجائے. یہ نمبر 1. جو جگہ پیدا کرنے کی ہم سمجھ رہے ہیں وہ تب سمجھیں گے کہ امریکہ کس کنڈیشنز پہ یہاں سے نکلتا ہے, یعنی سیز فائر کس ٹرمز پر ہوتا ہے. آپ کو میں یاد کرا دیتا ہوں کہ مارکو روبیو جنگ سیز فائر ہونے کے فوراً بعد مڈل ایسٹ کے ممالک کے دورے پر آئے تھے اور انہوں نے آتے ہی میری نظر کے مطابق یہ کہا تھا ان عرب ملکوں سے کہ ایران کوئی جینی نہیں رہ گیا, اب ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اور سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں, آپ ہمارے سے جوائن کریں اور اپنا ہمارے پہ ٹرسٹ رکھیں. لیکن ٹرسٹ کہنے سے نہیں آتا, ٹرسٹ تو عمل کرنے سے آتا ہے. جو جس طرح کا مینیفیسٹیشن ہوئی امریکہ کی وہ لائبلٹی بن گئے. اور لیٹ می ایڈ ون مور تھنگ, مسعود صاحب جتنے جو پرانے پیٹرن میں فالو کر رہا ہوں, 40 دن کی جب جنگ پہلے فیز میں ہوئی تھی اس کے اندر ایران کو جو انٹیلیجنس انفارمیشن اور سیٹلائٹ کی پکچرز مل رہی تھیں وہ کمرشل سورسز سے لے رہا تھا, خاص طور پر انیشل سٹیج آف دا وار جو چائنیز اور رشینز بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے اور ویٹ اینڈ واچ موڈ میں تھے, ویٹ اینڈ سی موڈ میں تھے کہ ایران سسٹین بھی کر پاتا ہے, یہ نہ ہو کہ وہ امریکہ کی مخالفت مول لے لیں
اور خدا نخواستہ ایران کلیپس بھی کر جائے. جب وہ سسٹین کر گیا تو ایرانین پہلے حصے میں جنگ کے کمرشل سیٹلائٹ پکچر لے رہے تھے, جس کا مطلب ان کے ویئر اباؤٹس, ان کی ڈپلائمنٹس, ان کے ٹروپس اور شپس کی پوزیشن اس کو ملتی تھی, لیکن کمرشلی ایک تو ریزولوشن اس طرح کی نہیں ہوتی, اور نمبر 2 اس کے اندر 5 یا 7 دن ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ڈیلے ہوتا ہے ان کی اپڈیٹ کے اندر. تو ایران نے وہ ٹارگٹ تو کر لیے جن کے اندر موومنٹ نہیں ہوتی تھی. یہ جو اس نے ابھی جارڈن پر کیا ہے یہ میرے لیے سرپرائز تھا, کیونکہ اب انٹیلیجنس ایجنسیز اور بہت سارے انٹرنیشنل مان رہے ہیں کامنٹیٹر کہ یہ اس دفعہ جو اس نے جارڈن پر کیا ہے یہ ریئل ٹائم ایران کو اپڈیٹ گئی ہے, کیونکہ یہ ٹروپس ڈپلائمنٹ یا موومنٹ تھی جس کو آپریشن کو نہ صرف ایران نے ڈیٹیکٹ کیا بلکہ ٹائملی ٹارگٹ بھی کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب رشیا یا چائنا یا دونوں مل کر اب ایک ایلیمنٹ آف کنٹریبیوشن ڈائریکٹلی ٹیسٹ دے رہے ہیں. یہ اور زیادہ لیتھیلٹی ہوتی جائے گی. تو کلوزنگ میں یہ عرض کروں گا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹرم پر نکلتا ہے, کیونکہ پاکستان نے تو نیچرلی وہ جگہ فل کرنی ہے جو امریکہ کی چھوڑی ہوئی ہوگی. تو آیا امریکہ پسند کرے گا, ایک ایلیمنٹ آف کانسنٹ ہوگا یا اس کے بغیر ہوگا, تو اس کی ایک پرائس ہوگی. obviously اگر امریکہ کہے گا کہ میری جگہ کوئی لے نہیں سکتا تو ظاہر ہے ایک ایلیمنٹ آف ڈیٹرنس اپنی کریٹ کرے گا ان ملکوں کے لیے. تو ابھی تھوڑا سا جلدی ہے یہ کہنا کہ یہ آٹومیٹک ویکیوم ضرور کریٹ ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فل کیسے ہوگا, نیو الائنمنٹ کیسے بنے گی, اور نیو انفلوئنسز کیسے بنیں گے, امریکہ کا انفلوئنس کمپرومائز ہونے کے بعد وہ آنے والے وقتوں میں پتہ لگے گا. ٹھیک ہے. اور جر صاحب آپ فرمائیے گا, جنرل بلوچ صاحب, جو میں نے دوسرا سوال کا حصہ کیا تھا, کیا یہ لڑائی مسلمانوں سے لڑائی ہونے جا رہی ہے یا ہاف ہارٹیڈلی سعودی عرب جو ہے وہ یہ حملے کرائے, جیسا کہ شروع میں اطلاعات آئی تھیں کہ یمن پہ جو حملہ تھا وہ سعودیہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن امریکہ کے پریشر میں اسے کرنا پڑا. ویل مسعود صاحب, ٹو بی ویری فرینک, مجھے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ جو قوتیں ایران کو بھی برباد دیکھنا چاہتی ہیں, اور وہ ظاہر زائونسٹ قوتیں ہیں اور پوری اسلامک امہ کو دیکھنا چاہتی ہیں کمزور, تو اس میں میرے خیال ہے ایران نے ابھی تک جو نیریٹو دیا ہے, ابھی تک اس نے کوئی اپنے پڑوس میں اعتماد کی بحالی کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی, نیریٹو کے حوالے سے نہیں بنائی. انفیکٹ تمام اسلامک امہ کا انکلوڈنگ پاکستانی پیپل, یو اینڈ می, ہمارا ابھی تک ان کے ساتھ ون سائیڈڈ لو چل رہا ہے ایران کے ساتھ. مجھے اس کا ریسیپروکیٹنگ سینٹیمنٹ نہیں ملا کہ ڈونٹ وری, ہمارا کامن اینیمی زائونسٹ ہے, ہم لڑیں گے. ڈاکٹر صاحب, کیا یہ کہنا ایران کا کہ ہمارے حملے صرف ایسٹس پر ہوں گے اور جو دوست ممالک ہیں ان کے شہری یا ان کی سرزمین یا ان کے اثاثوں پر حملے نہیں ہوں گے, یہ وہ اعتماد فراہم نہیں کرتا؟ کچھ اور بھی ہونا چاہیے تھا. ایک بریک کے بعد مجھے بتائیے گا. ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام میں. جی ڈاکٹر منور صاحب, آپ فرمائیے کہ یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے, ایران کی طرف سے یہ اعتماد دلانا بہت ضروری ہے واشگاف الفاظ میں کہ دوست ممالک اور یہ مسلمانوں کے آپس کے درمیان کی لڑائی کوئی نہیں ہوگی, یہ امریکہ اور اسرائیل کی لڑائی ہے ایران کے ساتھ. ایران کو اپنی فارن پالیسی کو ری ڈائریکٹ تو کرنا ہوگا, بیکاز ایران, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریجنل لیول پہ ایک پاور اس نے ایمرج کیا ہے, لیکن جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنا ہوگا, اور جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو بھی ایران کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. دیکھیں, پاکستان کے حوالے سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان ہیز ٹو بی ویری نیوٹرل, بیکاز پاکستان کین ناٹ افورڈ کہ ایک محاذ پہ انڈیا, دوسرے محاذ پہ افغانستان, اور اگر ہم تیسرے محاذ پہ اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں تو یہ سنہری موقع ہوگا نریندرا مودی کی رجیم کو اور فتنت الخوارج اور ہندوستان کو کہ وہ پاکستان کے اندر مزید اپنی کارروائیوں کو تیز کریں. اس صورت میں ہم اسے کس طرح سے ہینڈل کریں گے, تو یہ ہمارے قطعاً انٹرسٹ کے اندر موجود نہیں ہے. دوسرا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ یہ جنگ ہروا چکا ہے. آپ کی یاد ہے پروگرام میں, پچھلے پروگرام میں ایئر وائس مارشل سعید صاحب نے کہا تھا 3 ڈومینز ہوتی ہیں وار کی, نیریٹو میں ہروا چکا ہے, یعنی
پرسیپشن میں اس کو وہ ہروا چکا ہے, ملٹری جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی نہیں حاصل کر سکا, یہاں تک کہ جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی حاصل نہیں کر پا رہا. تو یہ کمپلیٹ ڈیفیٹ ہے, یہ اس کے اندر کنسنسس ہمیں نظر آ رہا ہے. رہی بات دیکھیں سعودی عرب, جب یورپ امریکہ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے تو سعودی عرب کو صنعاء ایئرپورٹ پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر حوثی تیز ہو جاتے ہیں, دیکھیں ہم پورا سعودی عرب, ہمارا ڈیفینسو نیچر کا ایگریمنٹ ہے, ہم ہولی پلیسز کو ڈیفینڈ کریں گے اور سعودی فرما روا جو ہیں اگر ان پہ اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم اسے ڈیفینڈ کریں گے. اگر حوثی اپنی لائن کو چھیڑتے ہیں تو یہ تو سعودی عرب اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہے. اور اسرائیل اور امریکہ کا جو ایجنڈا ہے, جس طرح سے ایئر کموڈور صاحب نے فرمایا کہ وہ ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں وار کو, کبھی یوکرین کی طرف سے اور کبھی مڈل ایسٹ کی طرف سے, تو اس ٹریپ میں سعودی عرب کو نہیں آنا چاہیے. یہ کسی طرح بھی سعودی عرب کے مفاد میں نہیں ہوگا. سینکڑوں ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اور وہ ہوتیز جو ہیں ان سے زیادہ دور نہیں ہے, جہاں پر پورا فوکس ہے سعودی عرب کا آنے والے وقت میں اپنی معیشت کو لے کر. ایئر کموڈر صاحب, ابھی اس صورتحال پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا. آپ نے شاہد ڈرون کے حوالے سے بات کی تھی کہ یوکرین سے وہ ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہیں, لیکن جو اب اردن پر حملے ہو رہے ہیں اس میں تو خیبر شکن استعمال ہو رہا ہے اور بہت پریسیشن کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں. تو شاہد ڈرون سے تو معاملہ اب آگے نکل چکا ہے, خیبر شکن کا کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ جی, میں نے اسٹڈی کیا جی, جو جارڈن پہ جو ڈیفینس کر رہا تھا وہ تھرڈ سسٹم تھا, ون آف دا موسٹ ایکسپینسو جو امریکہ کا ہے, اسرائیل کو سرٹیفائڈ کیا ہے, اس کو ڈیسیو کیا اس نے. جو امریکہ پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ وہ سنیک ان کر گیا ان کے میزائلز, تو یہ ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا امریکنز کو کہ اگر وہ خیبر شکن جیسا جو روڈیمنٹری ریلیٹیولی امریکن ٹیکنالوجی کی نسبت وہ پینیٹریٹ کر گیا تو پھر ان کا باقی یہ ڈیفینس سسٹم کا کیا بنے گا. جو انہوں نے یہ اعتماد, انہوں نے مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی یہی سسٹم اور اس سے قریب جو سسٹم دیے ہوئے, اس کا مطلب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ویپن سسٹم کا بھی ہو گیا. جو آپ سعودی عرب کی بات کر رہے تھے, دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر ایران سے ڈیل کرنی بھی ہے, جو آپ نے مجھے کہا کہ میں اوور آل ایک کامنٹ کرنا چاہوں تو وہ جو ایران کے ساتھ جو ڈیل کی نے جب بھی کی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ڈیفیسٹ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ریکارڈ دیکھیں. 2015 میں جے سی پی او اے ہوتا ہے, 2018 میں امریکن پریزیڈنٹس کو ڈمپ کر دیتے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہلا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیکھیں, چلیے یہی جنگ دیکھ لیتے ہیں, دور نہیں جاتے ہیں. ابھی ایران کے ساتھ سیز فائر ہوا, ایم او یو سائن ہوا, سب سے پہلے عمان کو انکریج کیا گیا کہ along the coast ہگنگ کوسٹ وہ اپنے بحری جہازوں کو اور باقی بحری جہازوں کو ادھر سے گزارے, تاکہ وہ جو پروفیسر منور کہہ رہے تھے کہ وہ ایک متھ ٹوٹ جائے کہ ایران کے کنٹرول میں اسٹیٹ آف ہارمز ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر لیوریج ختم ہو جائے گا ایران کا بارگین کا. نمبر 2. نمبر 3 جب زرین میں دیکھیے, جے ڈی وینس اور امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ جو میزائل پروگرام ہے اگر دوسرے ملک رکھ سکتے ہیں تو ہم ایران کو کیسے منع کریں. تو ایران کو بڑا خوش ہوا, ایک ایلیمنٹ لیجیٹیمیسی نظر آئی. مارکو روبیو نے ساتھ ہی کہا کہ ہم میزائل پروگرام میں اس کو نہیں ترقی کرنے دیں گے. تو اس کا مطلب ہے ایران کو ہی ریئلائز ہوا کہ یہ میرے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہو رہا ہے. پھر آن ٹاپ آف دیٹ دیکھیں, ایگریمنٹ کے بعد حزب اللہ پر حملے بند نہیں ہوئے, یہ چوتھا ایلیمنٹ دیکھیں. پانچواں اور موسٹ امپورٹنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو فنڈ ریلیز کر دیں گے فار ریہیبلیٹیشن کہہ لیں, کمپنسیشن کہہ لیں, 36 بلین پہ 24 بلین پہ 12 بلین, اور پھر کہا گیا کہ ہم نے تو دیے, ہم نے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا. لاسٹ اور قریب آ جاتے ہیں, 4 دن پہلے یا 3 دن پہلے سعودی عرب سے نیوکلیر انریچمنٹ پیسفل کا معاہدہ ہوا. بڑا سیلیبریٹو موڈ میں امریکن پریزیڈنٹ نے اعلان کیا کہ ہم نے سعودی عرب کو دے دیا ہے. دنیا حیران, ہم بھی حیران کہ جس ایشو کے اوپر ایران پر جنگ تھوپی گئی 25 سال سے, پیسفل سیویلین نیوکلیر انریچمنٹ پروگرام, وہ آپ سعودی عرب کو دینے میں لیجیٹیمیٹ ہو جاتا ہے, نمبر 1. لیکن وہ سیلیبریشن ابھی کچھ بھی نہیں, شروع ہی نہیں ہوئی تھی تو ویری نیکسٹ ڈے ٹویٹ پہ امریکن پریزیڈنٹ نے آگے کہا کہ یہ ابراہم اکارڈ سے اٹیچڈ ہے. دس از کالڈ, ایک میں نے جملہ سنا تھا, ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری. تو میں یہ اٹ واز ناٹ ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری, اٹ واز ایڈنگ انسلٹ ٹو دی پرائڈ. بالکل صحیح. تو کیا چھوڑا انہوں نے سعودی عرب کے پلے بات کرنے کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ اندر سے آپ کو وہ پریشر ہے. تو وہ ساری میتھ توڑ دی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹرسٹ وردی ہے. تو ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے وہ سیلیبریٹو موڈ کو موڈ آف میں بدل دیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میرا خیال ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو, آخری جملہ اس کے اوپر امپورٹنٹ ہے, ایران سمجھتا ہے کہ اگر ایک سعودی عرب جیسا جو ٹرسٹڈ دوست ہے, اتنے سال سے بانڈیج ہے, امریکن F-15 اور F-35 اور کون سے جہازوں کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی آپس میں, تو اس کے ساتھ اگر امبیرسمنٹ امریکن پریزیڈنٹ ایسے ان کو, جس کو کہتے ہیں بیچ چوراہے میں آ کے انہوں نے امبیرس کر دیا,
تو ایران سمجھتا ہے کہ میرے پاس کون سی ٹول ہے جو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہوں گا کہ میرے ساتھ ٹرسٹ مینٹین کرے. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ٹو ارن دس, اور وہ ڈیفیسٹ کو کرنے کی پریزیڈنٹ کو پہلے ضرورت. سر آپ کی باتیں سن کر اور یہ سب مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ طریقے سے امریکہ اور اسرائیل اور وہاں پر جو اس وقت حکومت موجود ہے ٹرمپ کے رجیم ہے, یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایران کو گھٹنوں پر لے کر آنا ہے, چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پیدا کیا جائے یا ٹرسٹ پیدا کیا جائے, ملکوں کو لڑایا جائے. جی آر بلوچ صاحب, کین بی انٹرپریٹڈ کہ کوئی ہوں گی ایسی طاقتیں, اور اگین جو سسپیکٹ میرے نظر میں وہی زائنسٹ آتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کیا سینسٹیو ہے, کس طرح سے اس کا جو ہے وہ چینج کرنا ہے کمپلیکشن وار کا. سو اٹ از پاسبل. لیکن دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جب ہم اس کو انالائز کر رہے ہیں وار اینڈ پیس کی سچویشن کو, تو ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت ایران بذات خود ایک ٹرانزیشن میں ہے انٹرنلی. وی ریلی ڈونٹ نو, اور دنیا کو نہیں پتا کہ اس وقت فیصلے کہاں سے کیے جا رہے ہیں, کیوں اتنے جلدی تبدیل ہو رہے ہیں, وہاں بھی ہو رہے ہیں, کیوں ایسی ملیٹنسی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات چاہیے. اب یہ کہ آئی تھنک چونکہ اب شاید آخری مرحلے میں تھوڑا بہت ہم امید ضروری ہے دلانا کہ بہت گھمسان کی جنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہوگا یہ کہ یہ لمبی چلے گی جنگ, کبھی رکے گی کبھی چلے گی. اور پیراڈاکسیکلی یہ بڑا عجیب ہے کہ اب ایران سمجھتا ہے کہ نومبر تک میں لے جاؤں یا اکتوبر تک, تاکہ وہ الیکشن ہار جائیں ٹرمپ اور وہ نتنیاہو, اور امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ اب اکانومی اس حالت تک پہنچ چکی ہے ایران کی. آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, وہ بڑی اتھینٹک اور نیوٹرل تھی, کہ 45% آف دیئر پیپل آر ناؤ انٹو پاورٹی لائن, جو کہ 30% تھا. ان کا بہت بڑا سیگمنٹ مڈل کلاس تھا, وہ ڈاؤن گریڈ ہو کے غربت کی طرف جا رہا ہے. اس وقت ان کی جو تنخواہیں دینا مشکل ہو رہا ہے, لہٰذا وہ اس بات پہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ کب اور کس طرح سے اسٹیٹ کولیپس کتنا برداشت کون کر سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ جتنی لگ جائے گی دنیا بھر کو اس کی مشکل ہوگی, اور کیوں دنیا کے ممالک اس جنگ سے میں نہیں جڑیں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا. ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں. ویلکم بیک. وقت بہت محدود ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر منور حسین صاحب, جی آر بلوچ صاحب, ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. یہ جنگ جہاں پہنچ چکی ہے, کیا امریکہ ایک ہاری ہوئی جنگ, جسے دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ یہ جنگ بہت پہلے ہار چکا ہے, اس کو فتح میں بدل سکتا ہے یا نہیں, یہ وقت ہی بتائے گا. فی الحال دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.